بہت تکلیف دہ بات ہے اور بہت افسوسناک بات ہے کہ بھارت کی سرزمین میں ہم مسلمانوں کو کیسے رہنا تھا اور کیسے اپنے کردار کو پیش کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا، ہمیں موقع دیا کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی آپشن آیا تھا، آپ کے ہمارے باپ داداؤں کو کے سامنے بھی چوائس آئی تھی۔ جب بھارت کو تقسیم کیا گیا، شیطانوں نے بانٹا، تو اس وقت یہ ہوا کہ صاحب ہم بھی ایک آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں، لیکن اللہ نے کچھ ایسے وسائل اور کچھ ایسے اسباب بنا دیے کہ ہم اور ہمارے باپ دادے بھارت کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں نہیں گئے۔ ہم نے اسی دھرتی کو پسند کیا اور یہیں رہنا پسند کیا، اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں رکھا، اس دھرتی کے اوپر رکھا، ورنہ جانے والے چلے بھی گئے اور ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچیں گے سو اللہ کو پتہ زیادہ، لیکن ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ اکبر، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے باسیوں کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ہم سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمیں یہ زمین عطا کی، تاکہ ہم اس زمین کو اللہ کے کلمے سے، نبی کی رسالت کے تعلیمات سے اس سرزمین کو سرسبز و شاداب کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ سے آشنا کریں، لوگوں کو اللہ کی پہچان بتائیں، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں۔ اس لیے ہمیں اللہ نے بھارت میں رکھا ہے، ورنہ ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے۔ بچہ کون نہیں پیدا کرتا؟ صرف مسلمان کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے؟ بولو، ہمارے بھی گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کرسچنوں کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، نان مسلموں کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا فرق ہے ہم میں ان میں بچہ پیدا ہونے میں؟ فرق ہے ہم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے آشنا کریں، ہم اس کی تربیت کریں، ہم اسے قرآن پڑھائیں، ہم اسے اللہ کا دین سکھلائیں، ہم اسے دنیا بھی بتلائیں، ادب بھی سکھائیں، ہم اسے اللہ کی معرفت بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی روشنی میں اپنی بہن، اپنی بیٹیوں، اپنے بیوی، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تب تو ہم دوسروں سے بلند ہیں، تب تو ہم دوسروں سے افضل ہیں، تب تو ہماری ایک شان ہے، تب تو ہماری ایک پہچان ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور غیر مسلموں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ بچہ پیدا ہونے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے ہماری وجود کا سبب بھارت کی سرزمین میں۔ ہم یہاں جو رہ رہے ہیں، یا ہم جو اللہ نے ہم کو یہاں کی زمین عطا کی ہے، اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ہم خود بھی صحیح رہیں اور اپنے ملک اور اپنے وطن کو بھی اچھائی کی طرف بلاتے رہیں، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلاتے رہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے راستہ چلنے کے لیے سب سے پہلے اس راستے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی کام کے کرنے کے لیے اس کے بارے میں اس کی جانکاری لینا ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا اسٹیج بنا ہوا ہے، یہ اتنے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے آٹومیٹک نہیں لگے ہوئے ہیں۔ اس اسٹیج کے بنانے والے لوگ ہوں گے۔ اس اسٹیج کو کیسے بنایا جائے، کیسے اونچا کیا جائے، کیسے جھومر لگائے جائیں، کیسے اس کو سجایا جائے، کیسے یہ قناتیں فٹ کی جائیں، کیسے یہ مائک سیٹ کیا جائے، کیسے روشنی کی جائے، کیسے لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست کیا جائے، یہ باقاعدے ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی اس کا علم لیتے ہیں، نالج لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ترتیب کے ساتھ یہ تمام سب چیز کر کے پھر آپ کو کہتے ہیں آئیے اسٹیج کو سجائیے۔ اب یہ سجا اسٹیج آپ کے حوالے ہے، اب اس کے اوپر آپ بھاشن دیجیے، آپ تقریر کیجیے، آپ جو کرنا کریے۔ اس کا علم پہلے حاصل کرتے ہیں تو آپ اس بھارت کے اندر جو موجود ہیں
آپ اللہ کا اس کے رسول کا پہلے علم حاصل کریں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، رسول کون ہے، رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، رسول کس طرح سے کھاتے تھے، رسول کس طرح سے چلتے تھے، رسول نے کس طرح نماز پڑھی، مسجدیں کیسی بنائی، گھر کیسے بنائے رسول نے، اپنا معاشرہ کیسے ترتیب دیا، صحابہ کی تربیت کیسے کی، اپنے آل اولاد کو یہ تمام سب چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ جب تو ہم کچھ کرنے کے لائق ہوں گے اور لوگوں کے رہنما بنیں گے، قائد بنیں گے، رہبر بنیں گے، مسیحا بنیں گے، ڈاکٹر لوگوں کے بنیں گے، لوگوں کو جنت کی راہوں پہ بلائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو ہماری اور ان کافروں کے اندر غیر مسلموں کے اور ان کے درمیان ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تو بہت سارے گناہ اور جرم ہیں۔ شیطان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے گناہ میں ملوث کر دے کہ جس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل، کوئی بھی دوا، کوئی بھی نیک کام کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہیں۔ اور وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ گناہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ سے آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جس گناہ کے بارے میں بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش روایت ضعیف سے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے روکنے کے لیے، اس جرم کو بتلانے کے لیے 1,24,000 نبیوں رسولوں کو بھیجا تاکہ میرے بندوں کو جا کے بتاؤ یہ جرم نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر یہ جرم تم نے کر لیا، یہ گناہ کر لیا تو یاد رکھو ہم نے جہنم اس جرم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، بولو آمین۔ وہ جرم کیا ہے سنو، اللہ رب العزت، میں زیادہ سسپینس میں بھی نہیں لے جانا چاہ رہا، وقت کم ہے۔ کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دو میرے بھائیوں، اور اے میرے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بھلے آپ پنڈال میں نہیں ہو، نرم گرم بستروں میں پڑے ہوئے میری آوازیں سن رہے ہو، تمہارا ایک ہی اللہ، ہمارا ایک ہی اللہ، ہمارا ایک ہی قبلہ، ہمارا ایک ہی کعبہ ہے، ہمارے جسم کے اندر دوڑنے والا خون سرخ ہے، لال ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو انیک نہ بناؤ، تفرقے نہ پیدا کرو، بلکہ اس بات کو سمجھو، لیٹے لیٹے اس حقیقت کو سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی روشنی میں اپنے آپ کو اپنا علاج کرو اگر یہ بیماری موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بیماری ہے، وہ جرم ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک بنانا، ساجھیدار بنانا۔ بس آپ کہو گے یہ اتنا بڑا جرم؟ جی محترم، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہے نا، چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی شہید کو، کسی غوث کو، کسی قطب کو، کسی ابدال کو، کسی نجیب کو، کسی اوتاد کو، کسی بابا کو، کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی پتھر کو، کسی پھول کو، کسی قبر کو، کسی چادر کو، کسی آسمان کو، کسی تعزیے کو، کسی شدے کو، کسی علم کو، کسی انسان کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو اللہ کا پارٹنر بنانا، ساجھیدار بنانا، اسے مشکل کشا سمجھنا، اسے حاجت روا سمجھنا، اسے بیٹا بیٹی دینے والا سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ اللہ کے ساتھ کھلا بدنیتی ہے، خیانت ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے دین کا انکار ہے، اللہ کا بھی انکار ہے، اللہ کی توہین ہے۔ اور اللہ نے اس جرم کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جس کے لیے چاہے چوری کو معاف کر دے، زناکاری کو معاف کر دے، اللہ اپنے حقوق کو بھی اللہ معاف کر دے، نماز روزے حج زکات نہ کرنے والے، چوری چماری کرنے والوں کو۔ لیکن اللہ اگر معاف نہیں کرے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آج
اور ایک اور قرآن کی آیت سنو تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اے بھارت کے علماء، اے ہمارے دیش کے حفاظ کرام، اے اپنے آپ کو مختلف مسلکوں میں، مذہبوں میں، مختلف فرقوں میں بانٹنے والے مولوی حضرات، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے آپ سے درخواست ہے کہ نبی کی امت کو چھوڑ دو، نبی کی امت کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے دو، اللہ کے لیے ان کا پیچھا چھوڑو، انہیں قال اللہ قال الرسول کے مطابق اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے چلنے پھرنے کو قرآن اور حدیث کے مطابق سجانے سنوارنے کی انہیں موقع دو، ان کا راستہ چھوڑو، انہیں گمراہ نہ کرو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے۔ یہ جس کی طرف تم بلاتے ہو کہ یہ فلانے بابا ہیں، یہ فلانے غوث ہیں، یہ فلانے قطب ہیں، یہ فلانے حضور ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ بیٹا دیتے ہیں، یہ بیٹی دیتے ہیں، چادریں چڑھاؤ، عرس کرو، میلے کرو، نیاز کرو، فاتحے کرو، اور جناب علی یہ کرو وہ کرو، انگڑے بھنگڑے قوالیاں نہ جانے کیا کیا کرو، جن کی طرف بلاتے ہو یہ بھی تم مر گئے، یہ بھی تم مر گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ زندہ رہنے والی صرف ایک ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی ساجی دار نہیں۔ میرے عزیزو، وہ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے بھیک مانگو، اسی سے رو، اسی سے گڑگڑاؤ، اسی سے فریاد کرو، اسی سے چلاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے شفا، وہی دینے والا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اور اگر تم نے یہ نہ خود کیا نہ نبی کے ان بیچارے عوام کو، امت کو کرنے دیا، تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ شرک کرتے ہوئے جو آدمی مر گیا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کھلم کھلا یہی دعوت ہے اللہ کے نبی کی، تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اینٹ پاتھر کی پوجا کرتے ہو، پیڑ پودے کی پوجا کرتے ہو، اور جن بھوت پریت کی شیطانوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے بنایا گیا، اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم صرف یہی بتائیں، کیا اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں۔ اللہ کے بندوں کو بولو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کی عبادت سے نکال کر، ان کی پوجا پاٹ سے نکال کر اللہ کی عبادت و بندگی میں لانا، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں، ایک اللہ کے پجاری بن جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین قائم رکھی ہے، یہ آسمان قائم رکھا۔ جب تک اس روئے زمین پر ایک بندہ اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا، اللہ کے دین کی طرف اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا موجود رہے گا، ایک بندہ جب تک موجود رہے گا، نہ یہ زمین مٹے گی، نہ یہ آسمان ٹوٹے گا، نہ سورج غائب ہوگا، نہ چاند ڈوبیں گے، نہ رات اور دن کا آنا جانا بدلے گا۔ یہ سارے کے سارے اس ایک بندے کے لیے، اس توحید کے کلمے توحید کی برکت سے اس بندے کے لیے قائم رہیں گے۔ سوچ لو، آج بہت سارے لوگوں کی باتیں آپ سنتے ہوں گے یہاں پہ، میں کس کی بات کروں؟ ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، ہیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ المدد، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، ادھر درگاہ ادھر مزار، چادر چڑھایا، پھول چڑھایا، میلہ لگایا، کھانا پینا، مٹھائی، سب قوالی، سب شروع۔ یہ اسلام ہے؟ یہی وہ اسلام ہے جو نبی لا کے دیے تھے ہم کو؟ یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ آخر کیسے غیر مسلمین اسلام کو پہچانیں گے جب ہم نے خود اسلام کے راستے کو اندھا کیا؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی شانتی اور سلامتی کے، یہ شرک سے دور رہنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان اندرونی اعمال کا نام ہے۔
اسلام کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا۔ اسلام کا معنی سمجھو۔ آپ سے ہم سے اگر کوئی پوچھ لے ہمارے ملک کا آدمی جو مسلمان نہیں ہے، بڑے مسلمان کہتے ہو، بتاؤ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ نہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو پتہ، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی پتہ نہیں، انہیں علم ہی نہیں۔ ہاں انہیں یہ پتہ ہے یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز حرام، اس سے مصافحہ کرنا حرام، اسے مسجد میں اگر یہ آتا ہے تو مسجد کو دھلایا جائے، مسجد کی چٹائیوں کو دھلایا جائے، یہ کافر ہے، کافروں سے بدتر ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے، اس سے شادی نہ کرو، اس سے بیاہ نہ کرو، اس سے مصافحہ نہ کرو۔ ایک عام آدمی کو پتہ ہے۔ ایک عورت اسی سلی گوڑی کی طرف، ہم دارجلنگ کی طرف ایک پروگرام میں پچھلے 2-3 مہینہ پہلے جا رہے تھے، چائے پینے کی خواہش، ایک دکان پہ رکے، ایک عورت تھی چائے بنا رہی تھی، مجھے تو نہیں لگا کہ وہ مسلمان تھی، لیکن ہم بیٹھے چائے پینے کے لیے، اس طرح 2 بچے چھوٹے چھوٹے آئے ٹوپی لگائے ہوئے، انہوں نے پرچی پھاڑی، اس نے کچھ پیسے دیے، پرچی پھاڑ کے وہ دونوں چلے گئے۔ تو مجھے شک ہوا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے پوچھا، میں کہا بہن یہ دونوں بچے کون تھے، آئے پیسے دیے، پھر آپ نے پیسے دیے اور وہ چلے گئے؟ بولے یہ ہماری مسجد میں پڑھنے والے بچے۔ تب میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے عورت۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، کچھ مسلمانوں جیسا نام بتایا۔ تو میں نے کہا تمہاری مسجد کے بچے؟ تو یہاں اور بھی مسجد ہے؟ تو کہنے لگی ہاں ہماری نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہماری نہیں مطلب کس کی ہے؟ اب ظاہر ہے میں پوچھ رہا تھا اس نے کہا وہابیوں کی۔ کیا کہا؟ وہابیوں کی۔ اللہ کی قسم جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے اللہ کی، سیدھا اس نے۔ اور بیٹھتی کہاں ہے؟ دکان پہ چائے بیچ رہی ہے۔ اس نے کہا وہابیوں کی۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہابی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتی ہاں ہم سنی لوگ ہیں، ہم درگاہ پہ جاتے ہیں، ہم اگربتی سلگاتے ہیں، ہم فاتحہ نیاز کرتے ہیں، وہابی لوگ یہ سب نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کلمہ معلوم ہے؟ کلمہ پڑھو، کلمہ پتہ ہے؟ تو ہنس رہی ہے۔ میں کلمہ سناؤ، تم سنی ہو نا، تو کلمہ پڑھ کے بتاؤ۔ اللہ کی قسم وہ کلمہ نہیں پڑھ سکی۔